حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا قولا، آپ نے فرمایا ہی راودتنی عن نفسی، اس نے مجھ کو لبھایا کہ میں اپنی حفاظت نہ کروں، یعنی یہ مجھ سے فعل قبیح کی طلبگار ہوئی، میں نے اسے انکار کیا اور میں بھاگا۔ عزیز مصر نے کہا یہ بات کس طرح سمجھی جا سکتی ہے؟ یعنی وہ آپ پر جھوٹا الزام لگاتی ہے، آپ یہ فرماتے ہیں، میں کس کی بات پہ یقین کروں؟ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ عزیز مصر نے صرف اپنی عزت کو بچانے کے لیے بات کہی، حالانکہ وہ یہ دیکھ رہا تھا کہ جب دروازہ کھلا تو حضرت یوسف علیہ السلام بھاگ رہے تھے اور زلیخا ان کے پیچھے آ رہی تھی اور وہ قمیص پکڑ کے آپ کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تو یہ دیکھ کر عزیز مصر پر سارا معاملہ تو کھل چکا تھا، لیکن اس نے یہ خیال کیا کہ میں کیسے تسلیم کر لوں، اس طرح لوگ کہیں گے کہ عزیز مصر کی زوجہ نے یہ کام کیا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ گھر میں ایک 4 مہینے کا بچہ جھولے میں ہے جو زلیخا کے ماموں کا لڑکا ہے، اس سے آپ پوچھ لیجئے۔ عزیز مصر نے کہا کہ 4 مہینے کا بچہ کیا جانے اور کیسے بولے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو گویائی دینے اور اس سے میری بے گناہی کی شہادت ادا کرا دینے پر قادر ہے۔ عزیز مصر نے اس بچے سے پوچھا، قدرت الہی سے وہ بچہ بولنے لگا اور اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی تصدیق کی اور زلیخا کے قول کو باطل قرار دیا۔ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، اور عورت کے گھر والوں میں سے ایک گواہ نے گواہی دی، إِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن قُبُلٍ فَصَدَقَتْ، اگر ان کا کرتا آگے سے چرا ہے، پھٹا ہے، تو عورت سچی ہے، وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور انہوں نے غلط کہا۔ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، اور اگر ان کا کرتا پیچھے سے چاک ہوا، فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، تو عورت جھوٹی ہے اور یہ سچے۔ اس لیے کہ یہ حال صاف بتاتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اس سے بھاگ رہے تھے اور زلیخا پیچھے سے پکڑتی تھی، اس لیے کرتا پیچھے سے پھٹا۔ فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، پھر جب عزیز مصر نے ان کا کرتا پیچھے سے چرا دیکھا، پھٹا ہوا دیکھا، اور اس بات کو اس نے جان لیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام سچے ہیں اور زلیخا جھوٹی ہے، قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ، وہ بولا بے شک یہ تم عورتوں کا مکر و فریب ہے، إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ، بے شک تمہارا مکر و فریب بڑا ہے۔ بعض بزرگان دین اس موقع پر یہ لکھتے ہیں کہ یہاں یہ فرمایا گیا ان کیدکن عظیم، بے شک تم عورتوں کا مکر و فریب بڑا ہے، اور دوسرے مقام پر فرمایا گیا ان کید الشیطان کان ضعیفا، بے شک شیطان کا مکر و فریب کمزور ہے۔ تو بعض یہ فرماتے ہیں کہ عورت اگر راہ راست پر ہو تو وہ ایک فرد نہیں ہے بلکہ پورے خاندان کی وہ اصلاح کر دیتی ہے، اور اگر عورت گمراہ ہو جائے تو وہ تنہا گمراہ نہیں ہوتی بلکہ کئی لوگوں کو اپنے ساتھ جہنم لے جاتی ہے۔ اسی لیے ہمارے بزرگوں نے اس بات پر زور دیا کہ کسی بدعقیدہ عورت کو اپنے گھر میں مت لاؤ۔ آج کل رشتہ کرنے میں لوگ احتیاط نہیں کرتے اور کسی بدعقیدہ بد مذہب عورت کو اپنی بہو بنا لیتے ہیں، تو وہ نسلیں برباد کر دیتی ہے، پورا خاندان برباد کر دیتی ہے۔ جب رشتہ طے ہو تو اس بات کو دیکھنا چاہیے، دولہے کو بھی دیکھیں، دلہن کو بھی دیکھیں، یعنی رشتہ طے کرنے سے پہلے سوچیں کہ وہ صحیح العقیدہ ہیں کہ نہیں ہیں، ان کا عقیدہ کیا ہے۔ اگر وہ گستاخ صحابہ ہیں، گستاخ اولیاء ہیں، گستاخ رسول ہیں،
میلاد شریف منانے کو، کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھنے کو بدعت سمجھتے ہیں، مزارات پہ جانے کو شرک سمجھتے ہیں، تو ایسے لوگوں سے دور ہو جائیں، کیونکہ ایمان سب سے اہم چیز ہے۔ دوسری بات یہ کہ عورتوں کی تربیت پر بھی توجہ بہت زیادہ دینی چاہیے۔ آج کل ہوتا یہ ہے کہ مرد حضرات تو چونکہ کہیں نہ کہیں جمعے میں بیان سن لیتے ہیں، کبھی کسی محفل میں بیٹھ جاتے ہیں، عورتیں دین سے بہت زیادہ دور ہو گئیں، اور بچوں کی تربیت عورتوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے، تو اس سے بہت زیادہ بگاڑ آتا ہے۔ عورتوں کو دینی محفل میں لے کر آئیں، انہیں درس قرآن پاک سنائیں۔ جب عورت راہ راست پر آ جاتی ہے تو عورت کی اصلاح ایک فرد کی اصلاح نہیں ہے، پورے خاندان کی اصلاح ہے۔ پھر ایک اور چیز بھی ہے کہ عورت جب حق پر آ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے عورت میں یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ حق پر بہت مضبوطی سے وہ قائم رہتی ہے، اور پھر وہ اس قدر مضبوط ہوتی ہے کہ دوسرے لوگوں کو بھی راہ راست پر لے آتی ہے، اپنے بچوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے والد کو۔